اسرائیل کے بھاری ہتھیاروں کی شمالی غرب اردن منتقل کی جا رہی ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین کی جوابی مسلحانہ کارروائیوں اور بڑھتی ہوئی انتقاضہ کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے اپنے بھاری ہتھیاروں کو غرب اردن کے شمالی علاقوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شمال میں فوجی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی فوج اپنے بھاری ہتھیاروں کو غرباً اردن کے شمالی علاقوں میں منتقل کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ 2 ماہ کے دوران فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی بے بسی اور ناتوانائی کی پروردہ پوشی کرتے ہوئے لکھا، البتہ ان فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ غاصب صہیونی حکام اس وقت غرب اردن کے علاقوں میں بڑھتی ہوئی صہیونیت مخالف جدوجہد سے سخت خوفزدہ ہے، اس لیے وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، پورے علاقے کی صورتحال کو جلد سے جلد کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تل ابیب کے اندر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی صہیونی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ کے قریب صہیونیوں کی گاڑی سے کچلنے کی فلسطینیوں کی کوشش کے بہانے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 2 فلسطینیوں کو آج شہید کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک استقامت کے سپاہیوں نے جنین کے ایک علاقے میں صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی فوجیوں پر حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرپا القدس نے اعلان کیا ہے کہ اس کی بریگیڈ کے جوانوں نے جنین کے جنوب میں ترسلہ نامی علاقے میں ایک کارروائی کر کے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے جس سے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ دی گئی ہے کہ نابلس کے علاقے اعتمار میں صہیونی فوجیوں کے خلاف فلسطینی مجاہدین کی کارروائی میں ایک صہیونی فوجی جاں بحق ہوا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق نابلس کے 3 علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک حملے میں غرب اردن میں صہیونی علاقوں کی کونسل کے چیئرمین یوسی ڈگان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں یہ صہیونی عہدیدار زخمی ہو گیا۔ غرب اردن کے مختلف علاقے نابلس، جنین، رام اللہ، بیت المقدس اس وقت فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ غرب اردن میں استقامت کا پھیلتا ہوا دائرہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا ہے جس سے صہیونی حکام کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے آئے دن مختلف بہانوں سے فلسطینیوں کو شہید، زخمی اور گرفتار کرتے رہتے ہیں، جبکہ فلسطینی بھی صہیونی مخالف کارروائیاں انجام دے کر ان کی جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی دلیرانہ کارروائی سے خائف ہو کر غاصب صہیونی فوجی سیکیورٹی کے لحاظ سے اب خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، جس کی بنا پر غاصب صہیونی حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔